الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قربانی کے عنوان سے سیشنز ہو رہے ہیں اور اس میں ہم قربانی کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ہم نے قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پڑھی تھی کہ کس شخص پر قربانی واجب ہو سکتی ہے، کس شخص پر قربانی واجب نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ آدمی مسلمان ہو، دوسری شرط یہ پڑھی تھی کہ وہ عقل مند ہو، تیسری شرط یہ پڑھی تھی کہ وہ بالغ ہو، چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ مقیم ہو، پانچویں شرط یہ تھی کہ صاحب حیثیت ہو۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ پانچوں شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ آدمی قربانی کے لیے ایلیجبل ہے، قربانی کا اہل ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ پانچوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی، یعنی وہ آدمی عقل مند نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ بھی ہے، لیکن ایام ذی الحجہ کے اندر، ایام ذی الحجہ یعنی قربانی کے ایام کے اندر 10، 11، 12 ذی الحجہ کے اندر وہ سفر کے اندر ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، اور جیسے ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے اور وہ کراچی گیا ہوا ہے یا آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ مسافر ہے، مسافر ہونے کی حالت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب پانچویں ہم نے شرط پڑھی تھی کہ صاحب حیثیت ہونا۔ اب صاحب حیثیت ہونے کے اندر شریعت کون سے اموال کو کاؤنٹ کرتی ہے اور کون سے اموال کو کاؤنٹ نہیں کرتی، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو قربانی کا نصاب 5 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ اب سونے کی کیا مقدار ہے اور چاندی کی کیا مقدار ہے اور نقدی کتنی ہونی چاہیے، تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور مال تجارت، کون سا مال مال تجارت کہلائے گا، کون سا مال مال تجارت نہیں کہلائے گا، اور ضرورت سے زائد سامان کی تفصیلات کیا ہیں، آج ہم اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سونا، اگر کسی کے آدمی کے پاس سونا ہے، چاہے وہ کسی بھی شیپ کے اندر ہے، چاہے وہ استعمال کے زیورات ہیں یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، یا بسکٹ کی صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں یا ڈلی کی صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی شیپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہو جاتی ہے، تو اس آدمی پر یا اس عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، صرف 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی مال موجود نہیں ہے، کوئی بھی پیسہ موجود نہیں ہے، کوئی چاندی موجود نہیں ہے اور ضرورت سے زائد سامان موجود نہیں ہے، صرف 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور نمبر 2 چاندی ہے، کہ کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو چاندی کا نصاب شریعت نے 52.5 تولہ چاندی رکھا ہے، جس کی مقدار 612.36 گرام بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ مال موجود، چاندی موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، مال تجارت بھی موجود نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی موجود نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ وہ اس طرح کسی کے پاس کیش موجود ہے، کیش چاہے وہ کسی کو اس نے قرض دیا ہوا ہے یا اس نے پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ اس نے BC ڈالی ہوئی ہے اور اس نے کچھ قسطیں ادا کی ہیں، اور اس کے علاوہ کیش چاہے وہ ان ہینڈ ہے یا بینک کے اندر ہے، تو اس صورت کے اندر سارا کیش شمار کیا جائے گا، اور اس کیش کی مقدار اگر 52.5 تولہ چاندی کی برابر ہو جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں مال تجارت کے اوپر، کہ مال تجارت کون سا مال مال تجارت کہلاتا ہے، کون سا مال مال تجارت نہیں کہلاتا۔ تو اس کے بارے میں 2 اصول سمجھ لیجئے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایسا مال، ایسی چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو۔ پہلا اصول کیا ہے کہ ایسی چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو وہ مال تجارت شمار کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ نیت ابھی تک برقرار ہو۔ نمبر 1 بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور ابھی تک بھی نیت برقرار ہو بیچنے کی، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے پلاٹ خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن بعد میں خود ہی اس نے اس کے اوپر مکان بنا لیا، یا خود ہی نیت بدل لی کہ نہیں اب نہیں بیچنا، میں نے اس کے اوپر مکان بنانا ہے، یا ہم نے
فلاں بیٹے کو دینا ہے یا فلاں بیٹی کو دینا ہے یا کسی کو بھی دینا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ مال تجارت سے نکل جائے گا، اب اس کو مال تجارت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح مال تجارت کتنا ہونا چاہیے؟ مال تجارت اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں مال کی طرف کہ ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ ایسا سامان کہ جو استعمال کے اندر نہیں آتا، جیسے خواتین کے پاس برتن ہوتے ہیں، کراکری ہوتی ہے کہ جو کافی عرصہ استعمال کے اندر نہیں آتی، سالوں استعمال تک میں نہیں آتی، اس طرح بستر ہو گئے وہ استعمال کے اندر نہیں آتے، اور اس طرح آدمی کے کپڑے ہیں وہ استعمال کے اندر نہیں آ رہے، بہت سارے سوٹ ایسے ہیں کہ اس کو پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا اس کے علاوہ کسی آدمی کے پاس دو سے سواری ایسی ہے کہ وہ استعمال میں ہی نہیں آتی۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے، اور وہ گاڑی بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، بائک بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح کسی آدمی کے پاس 2 گھر ہیں اور ایک گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک گھر کے اندر خود رہ رہا ہے، اور جو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کے کرائے سے ہی اپنے گھر کے ایکسپنس ادا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کرائے کا گھر ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد گھر ایسا ہے کہ جو ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے لیکن اس کا پیسہ استعمال میں نہیں آ رہا، یا ایکسپینس استعمال میں نہیں آ رہے، استعمال میں آتے ہیں لیکن وہ نقدی کے اندر شمار کیے جائیں گے اس کو، تو اگر یا ضرورت سے زائد گھر ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں کسی بھی سٹی کے اندر، کسی آدمی کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس نے وہاں پر کوئی گھر رکھا ہوا ہے، یا فیملی ایک دو جگہ پہ چلی جاتی ہیں، گرمیوں کے اندر نادرن ایریاز کے اندر چلے جاتے ہیں، اور سردیوں کے اندر شہر کے اندر آ جاتے ہیں، یا گاؤں کے اندر کوئی گھر ہے ایسا، تو وہ گھر ضرورت سے زائد شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے گھر اور اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے اندر نہیں آتی، تو وہ بھی ضرورت سے زائد شمار کی جائیں گی۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آدمی کے استعمال کے اندر آ رہی ہے کسی بھی صورت کے اندر، تو اس کو ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا 5 نصاب کے حوالے سے۔ اب یہ نصاب کس وقت ہونا ضروری ہے؟ آیا ان کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے یا نہیں گزرنا ضروری نہیں ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ زکوٰۃ تبھی فرض ہوتی ہے کہ جب مال کے اوپر پورا سال گزر جائے، تو قربانی کے نصاب کے اوپر بھی پورا سال گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، قربانی کے نصاب کے اوپر پورا سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس 10 ذی الحجہ کو پیسہ آ جاتا ہے، تو اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کے پاس 11 ذی الحجہ کو پیسہ آ جاتا ہے، یا 12 ذی الحجہ کو اتنا مالیت کی کوئی چیز آ جاتی ہے، یا سونا آ جاتا ہے، چاندی آ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یا کوئی ایک چیز آ جاتی ہے جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کے ذمے قربانی ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ چیزیں پڑھ لیں۔ تو اب ایک اعتراض یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی اس وجہ سے نہیں کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے گھر کے ایک سربراہ نے قربانی کر دی تو اس لیے ہمارے اوپر بھی قربانی نہیں ہے۔ تو اگر سربراہ کی طرف نے قربانی کی ہے، اپنے طور پہ قربانی کی ہے، تو اس نے اپنی طرف سے قربانی دی ہے اور اپنی مالیت کی قربانی دی ہے۔ اور اگر آپ بھی صاحب نصاب ہیں اور آپ کے پاس بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ کے اوپر بھی علیحدہ طور پہ قربانی واجب ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئندہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔